بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس سورہ کی تلاوت کی اس کے لیے 10 حج کا ثواب ہے، اور جس نے اسے لکھ کر پیا اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 رحمتیں داخل کی جائیں گی، اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ بیماری نکل جائے گی۔ جس ماں نے اس مبارک سورت کو پڑھ کر اپنی اولاد کے واسطے حاجات دل میں رکھ کر ورد کیا تو ان کی حاجات عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور رب کہتا ہے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فارس کا ایک شہزادہ آیا۔ آپ نے اس پر اسلام پیش کیا، اس نے انکار کیا۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ وہ کہنے لگا، امیر المومنین، آپ مجھے قتل تو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری ایک درخواست پوری کر دیجئے۔ وہ یہ ہے کہ مجھ کو پانی پلا دیجئے، میں پیاسا ہوں۔ آپ نے حکم دیا اس کو پانی پلا دیا جائے۔ جب پانی اس کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا، امیر المومنین، اس کا وعدہ فرما لیں کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں اس وقت تک مجھے قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عمر نے وعدہ فرما لیا۔ اس نے وہ پانی زمین میں گرا دیا اور کہہ لیجئے، آپ مجھ کو قتل کیجئے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس شخص نے دھوکہ دیا۔ پھر آپ نے حکم دیا اس کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت کہیں ایسا قانون جو کہ آپ قیدی کے مقابلے میں سلطان وقت کو عاجز کر دے، اب وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اس کا یہ اثر ہوا کہ اس شہزادے نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کہنے لگا، امیر المومنین، اسلام میرے دل میں پہلے ہی آ چکا تھا، مگر اس وقت اگر میں اسلام لاتا تو آپ یہ سمجھتے کہ تلوار کے خوف سے اسلام لایا۔ اس واسطے میں نے یہ تدبیر کی، پہلے آپ کو اپنے قتل سے عاجز کر دیا، پھر اسلام ظاہر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بڑی قدر ہوئی اور ان سے امور سلطنت میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ مستعصم باللہ قتل ہوا، خلیفہ تلاوت میں مصروف تھا، اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور بچی کو لگا اور وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتا ہے تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے پاس ملکہ کو لایا گیا۔ ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں لونڈی کے کان میں کوئی بات سنائی۔ ملکہ مطمئن تھی۔ جب اندر آئی تو ہلاکو خان سے کہا، سامنے خلیفہ کی تلوار ہے، اس میں ایک خصوصیت ہے، جب تک خلیفہ اس سے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ ہلاکو خان تعجب کر رہا تھا اور اپنے شوق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے اس لونڈی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک بھرپور وار ملکہ پر کر دیا، جس سے اس مقدس خاتون کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح اپنی جان دے کر اپنی عصمت بچائی۔ ہلاکو خان کو اس ناکامی پر بڑا غصہ آیا، اور لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، جان دے دی، مگر کافر بادشاہ کا ہاتھ اپنے جسم کو نہیں لگوایا۔ بادشاہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیدل بغرض حج مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ آپ کے کسی غلام نے عرض کی، کاش کہ آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ ورم کم ہو جائے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا، جب تم گھر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی ملے گا جس کے پاس کچھ تیل ہوگا، تم اس سے خرید لینا، جھگڑا مت کرنا۔ آپ کے غلام نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کسی بھی جگہ کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے پاس ایسی دوا ہو، اس جگہ کہاں دستیاب ہوگی؟ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو وہ حبشی دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا، یہ ہے وہ حبشی جس کے متعلق میں نے بتایا تھا، جاؤ اور اس سے تیل خرید لاؤ، قیمت ادا کر آؤ۔ جوں ہی وہ غلام حبشی کے پاس آیا اور تیل طلب کیا تو اس نے کہا، اے غلام، یہ تیل کس کے لیے خرید رہے ہو؟
غلام بولا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب وہ حبشی آپ کے پاس پہنچا تو کہنے لگا میں آپ کا غلام ہوں، تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس آپ میری بیوی کے لیے جو درد میں مبتلا ہے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اسے ایک صحیح العزا بچہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا جیسا تم چاہتے ہو، وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ حبشی گھر گیا تو گھر کے حالت ویسے ہی پائی جیسے سنی تھی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی رات کا اندھیرا پھیلتا ہے اور شب طریق اپنے پردے گرا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے بڑھ کر جواد و عطا فرمانے والا کون ہے؟ لوگ گناہ گار ہیں جبکہ میں ان کا نگہبان ہوں، بستروں میں ان کی یوں حفاظت فرماتا ہوں گویا انہوں نے میری نافرمانی کی ہی نہیں، ان کی حفاظت اپنے ذمہ و کرم پر لیتا ہوں جیسے انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ گناہ گار کو فضل و کرم سے نوازتا اور بدکار پر مہربانی فرماتا ہوں۔ کون ہے جس نے مجھے پکارا لیکن میں نے اس کی پکار نہ سنی؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا لیکن میں نے اسے نہ دیا؟ یا کون ہے جس نے میرے درد پر ڈیرے ڈالا میں نے اسے دھتکار دیا؟ میں فضل فرمانے والا ہوں اور ہر فضل میری طرف سے ہی ہے، میں جواد ہوں اور ہر مجود میری طرف سے ہی ہے، میں کریم ہوں اور ہر کرم میری طرف سے ہی ہے۔ میرا کرم ہے کہ گناہوں کے بعد بھی گناہ گار کی بخشش فرما دیتا ہوں، یہ میرا ذکر کرنے والوں کو یوں عطا فرماتا ہوں گویا اس نے میری نافرمانی کی ہی نہیں۔ تو لوگ مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہیں؟ گناہ گار میرے دروازے سے کنارہ کش ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ میری نافرمانی کرنے والے اور میری قائم کردہ حدود سے بڑھنے والوں کی امت محمدیہ کی توبہ کرنے والے کہاں ہیں؟ تو صحیح میں تمہاری مغفرت اور بخشش کر دوں گا۔ حق تعالیٰ یہ ہے کہ رات میں ارشاد فرماتا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی اس کے لیے 10 حج کا ثواب ہے، اور جس نے اسے لکھ کر پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 رحمتیں داخل کی جائیں گی، اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی۔ جس ماں نے سورۃ یاسین پڑھ کے اپنی اولاد کے واسطے حاجات دل میں رکھ کر سورۃ یاسین کا ورد کیا تو ان کی اولاد کو کوئی حادثات، بیماری اور مشکلات نہ ہوں گی، حتیٰ کہ نیزے کا منہ بھی پھر جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں نیند آئے تو اسے اپنے بستر پر سو جانا چاہیے، کیونکہ نیند اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خلاف دعا کر رہا ہے یا اپنے حق میں دعا مانگ رہا ہے۔ ان کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی مدارج کے اعلیٰ و ادنیٰ لوگ ہیں، وہ فقیر ہوں یا بادشاہ، وہ امیر ہوں یا وزیر، وہ گدھا گر ہوں یا کوئی معلم یا متعلم، وہ محدث ہوں یا مفسر، مجاہد ہوں یا غازی، وہ شہید ہوں یا قتیل، وہ اعلیٰ ہوں یا ادنیٰ، وہ غریب و مسکین ہوں یا یتیم و بیگان، وہ مرد ہوں یا عورت، غرض جو کوئی بھی ہو اسے نیند ضرور آتی ہے۔ صرف ایک ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، باقی ہر شخص، ہر فرد، بلکہ انسان ہو یا حیوان، نیند اس کے لیے ضروری ہے۔ نیند قدرتی ایک ایسی نعمت الہی ہے جس سے انسانی اور حیوانی توانائی لوٹ آتی ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے، تازگی لوٹ آتی ہے۔ نیند نہ آنا ایک بیماری نہیں بلکہ ایک عیب ہے۔ نیند 1000 خوبیوں، نعمتوں، نوازشوں اور رعنائیوں میں سے ایک ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا عیب بھی ہے۔ سونے والے سوتے ہیں تو پھر کھو بھی جاتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اور جو کھوتا ہے وہ روتا ہے۔ یہ نیند غفلت کی ہو یا آرام کی، بہرحال نیند ایک عیب بھی ہے۔ کچھ ہوش نہیں رہتا، کسی ایک لمحے میں بھی کسی کا ہوش نہ رہنا بھی ایک بہت بڑا عیب ہے۔ نیند کے پہلے جھٹکے اونگ آتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند میں بعض اوقات شیطان کے غالب آ جانے پر غسل بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ انسان 1000 چاہت کے باوجود بھی شیطان کے اس حملے اور غلبے سے محفوظ نہیں رہ سکتا، مگر جو شخصیت میری محدود ہے تیری محدود ہے
محمود کائنات بھی ہے اور مرحوم رب کائنات بھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے، میں مخلوق ہوں، مخلوق کو نیند نہ آنا بھی ایک عیب ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس عیب سے پاک رکھا، لیکن میرا دل نہیں گویا میں سوتا ضرور ہوں لیکن تمہاری طرح نہیں، ساری مخلوق خدا کی طرح کھاتا نہیں ہوں، میں روتا ضرور ہوں لیکن سونے پر نہیں، تمہارے سونے پر روتا ہوں۔ میری صنف کے لوگ جنہیں انبیاء ورسل کے مقدس القابات سے پکارا جاتا ہے، ان کے سونے پر شیطان غالب نہیں آتا۔ سونے میں سب کچھ ہوش و حواس کھو جانا ایک بہت بڑا عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے۔ تمہاری تو اونگ میں بھی وضو توڑ دیتی ہے، میری تو نیند بھی میرا وضو نہیں توڑتی۔ ایسے ہے ہمارے آقا دو جہان، نور مکرم، نور مجسم، وجہ تخلیق و کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کے فرعون کا یہ حال ہے کہ آپ کی تعلیمات سے انکاری تھے، آپ کی اطاعت سے انکاری تھے، حق تعالیٰ نے ان کو جہنم واصل کیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کے مشن اور آپ کی تعلیمات سے اتنے متنفر تھے کہ مارنے اور مرنے پر تل گئے تھے، جو آپ کو دکھ دینے، ایذا دینے، پریشان کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے، راستوں میں کانٹے بچھا بچھا کر حسرت دکھ دے کے مذموم تحمیل پر خوشی و مسرت سے لبریز ہو جاتے تھے، وہ جو گندگی بھری اونٹ کی اونج کے بوجھ تلے دبا کر کہکے لگاتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ سے کیا کام، ان کو آپ کے حسن و ظاہری اور حسن و باطنی سے کیا مطلب، اس کے باوجود وہ اپنی قیمتی اشیاء اپنی قیمتی رکھتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شخص الاسلام سے ہزار اختلافات صحیح، پھر بھی اس میں یہ اوصاف تمام و کمال موجود ہیں، کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، کسی سے فریب نہیں کرتا۔ اس لیے انہیں اس بات کا احساس بھی تھا کہ وہ اتنے نبی بھی نہ تھے، وہ کور مغز بھی نہ تھے، وہ کن ذہن بھی نہ تھے، وہ سوچتے بھی تھے کہ ہم جس کو معاذ اللہ پاگل، دیوانہ، مجنوں، ساحر، شاعر اور جادوگر کہتے ہیں، اس کی اتنی بات تعریفی کرتے ہیں، اس میں اتنے عیب اور اتنے نقص نکالتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ عجیب احمق لوگ ہیں۔ ایک طرف اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف اس پر عیب جوئی بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی بے عزتی کا داغ اپنے چہروں پہ ملنے سے بچانے کے لیے آپ کو بجائے مذموم کہنا شروع کر دیا۔ کیا یہ ان کا ذہنی اور فکری اعتراف شکست نہ تھا؟ انہیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ ندیم تو ہم اپنی خفت مٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ شخص جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کا فرعون کہا۔ وہ ایام جاہلیت میں ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی انتہائی دانشور، گویا وہ ایک طرف اپنے معاشرے کا ذہین ترین دانشور اور سمجھدار انسان تھا، دوسری طرف دشمنی اسلام میں اتنا غلو کا شکار تھا کہ اس قوم امت محمدیہ کے فرعون ہونے کا داغدار تھا۔ وہ بھی تو کئی بار کہہ چکا تھا کہ مجھے اس شخص کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں کوئی شک نہیں، میں اس کی ذات میں کیڑے نہیں ڈال سکتا، اس لیے جس کے دادا عبد المطلب نے جس کا نام محمد رکھا ہے وہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مجھے تو صرف اس بات کی تعلیمات سے انکار ہے کہ وہ تھے وقت کے فرعون جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، اور وہ تا قیامت جہنم واصل ہوئے اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریہ و زاری انکساری سے دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائی بچوں کو اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اس تمام واقعے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورۃ یاسین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔